قبر کی پکار۔ محترم نبی مکی مدنی محبوب رب غنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے کہ میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا۔ میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے تم مجھے زیادہ محبوب ہو۔ آج جب تم میرے حوالے کر دیے گئے ہو تو تم ان قریب دیکھو گے میں تم سے کیا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ چنانچہ قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ مگر جب گناہگار یا کافر آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے نہ تو تجھے مبارک ہو اور نہ ہی یہ تیرا گھر ہے۔ میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے میرے نزدیک تو سب سے برا ہے۔ آج جب تو میرے سپرد کیا گیا تو ان قریب تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیسی تیری خبر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں یہ بات فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا، پھر فرمایا اس کے لیے 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک زمین سے کچھ نہ اگے۔ یہ اژدہے اسے ڈستے اور نوچتے رہیں گے یہاں تک کہ اسے حساب کے لیے لے جایا جائے۔ یہ حدیث پاک جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب صفۃ القیامہ باب ہے اور حدیث نمبر ہے 8642 نمبر حدیث ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 802 ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہائے ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو اپنی قبر کو یکسر بھول گئے، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ فتح الباری میں ہے ان البرزخ مقدمۃ الآخرہ، یعنی بے شک برزخ آخرت کی پیش گوئی ہے۔ فتح الباری کتاب الادب تحت الحدیث 6055 نمبر حدیث ہے اور جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 399 ہے۔ ہماری غفلت کہ نزا کی سختیوں، قبر کے اندھیروں، اس میں موجود کیڑے مکوڑوں، منکر نکیر کے سخت لہجے میں کیے جانے والے سوالوں، بوسیدہ ہو جانے والی ہڈیوں، عذاب قبر کی شدتوں سے آگاہ ہونے کے باوجود نیکیاں کمانے کی جستجو نہیں کرتے۔ گو پیش نظر قبر کا پرہول گڑھا ہے، گو پیش نظر قبر کا پرہول گڑھا ہے۔ افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی۔ اے رحمت کونین کمینے پہ کرم ہو، ہائے نہیں جاتی بری خصلت نہیں جاتی۔ وسائل بخشش صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تنہائی ہی کافی ہے۔ بالفرض اگر قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو تو تنگ و تاریک قبر میں طویل عرصے تک تنہا رہنا ہی شدید آزمائش ہے، کیونکہ ہماری نازک مزاجی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر ہمیں تمام تر سہولیات و آسائشات سے آراستہ و پیراستہ عالی شان بنگلے یا کوٹھی میں کچھ دنوں کے لیے تنہا قید کر دیا جائے تو گھبرا جائیں۔ کہہ رہی ہے شاہوں سے قبر کی یہ تنہائی، تاج و تخت کے مالک آج کیوں اکیلے ہیں؟
دنیا سے جانے والوں کو یاد کیجیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی کبھی تنہائی میں دل کو ہر طرح کے دنیاوی خیالات سے پاک کر کے اپنے ان دوستوں رشتہ داروں کو یاد کیجیے جو وفات پا چکے ہیں۔ اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوت شدگان میں سے ایک ایک کو یاد کیجیے اور تصور میں ان کے چہرے سامنے لائیے اور خیال کیجیے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے اپنے منصب و کام میں مشغول تھے، لمبی لمبی امیدیں باندھے دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں تھے اور ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سال ہا سال تک مکمل نہ ہو سکیں۔ دنیاوی کاروبار کے لیے وہ طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ وہ صرف اس دنیا ہی کے لیے کوششوں میں مصروف تھے۔ اسی کی آسائشیں انہیں محبوب اور اسی کا آرام انہیں مرغوب تھا۔ وہ یوں زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں، چنانچہ وہ موت سے غافل، خوشیوں میں بدمست اور کھیل تماشوں میں مگن تھے۔ ان کے کفن بازاروں میں آ چکے تھے لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے۔ آہ، اسی بے خبری کے عالم میں انہیں یکا یک موت نے آ لیا اور وہ قبروں میں پہنچا دیے گئے۔ ان کے ماں باپ غم سے نڈال ہو گئے، ان کی بیوائیں بے حال ہو گئیں، ان کے بچے بلکتے رہ گئے، مستقبل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا، امیدیں ملیا میٹ ہو گئیں، ان کے کام ادھورے رہ گئے، دنیا کے لیے ان کی سب محنتیں رائیگاں ہو گئیں، ورثاء ان کے اموال تقسیم کر کے مزے سے کھا رہے ہیں اور ان کو بھول چکے ہیں۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر وہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر۔ یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔